آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک فقیر اور شہزادی کی شادی کا اور بادشاہ جانور کیسے بن گیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا اور اس گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت سی بیٹی تھی اور باپ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب اس کی بیٹی شادی کے لائق ہو گئی تو اس کے رشتے دوسرے راجاؤں کے پاس سے آنے لگے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لڑکوں سے ملاقات بھی کر رہا تھا، لیکن اب تک کوئی بھی اسے اپنی بیٹی کے قابل نہیں ملا۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک مانگنے والا فقیر آیا جس کی عمر تقریباً 80 سال تھی، اور وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اور تمہاری اتنی اوقات کہ تم میری بیٹی کے بارے میں سوچو۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ فوراً اس کی گردن اڑا دو۔ اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچا۔ اس فقیر نے کہا کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، لیکن بادشاہ کہنے لگا کہ میں ایک بھی بات سننا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے فوراً لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ فقیر کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور اس طرح اس فقیر کو قید خانے میں کوڑے مارے جا رہے تھے۔ جب یہ خبر راجکماری تک پہنچی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرنا اچھی بات نہیں۔ بادشاہ نے راجکماری سے کہا کہ تم اس معاملے میں مت پڑو۔ وہ راجکماری فقیروں کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، وہ بہت ہی نیک تھی، تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ جو بھی ہو میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس ملک کا راجا اس طرح کسی بوڑھے انسان پر ظلم کرے۔ تو راجا نے کہا کہ میں تمہاری بات کو مان لوں گا، لیکن اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن شہزادی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بوڑھا شخص اس کی شادی کا پیغام لے کر یہاں آیا تھا۔ جب راجکماری کو اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ فقیر اس کے لیے شادی کا پیغام لے کر آیا تھا تو وہ اپنے باپ کے پاس پھر آئی اور کہنے لگی کہ کیا اس فقیر نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا؟ بادشاہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ بہت ضدی ہے اور جو فیصلہ کرتی ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر پورا کرتی ہے۔ اب جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کو سچائی معلوم ہو گئی ہے تو وہ غصے سے آ کر کہنے لگا، میری پیاری بیٹی، میری اکلوتی لاڈلی بیٹی سے اس بوڑھے شخص نے شادی کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ بیٹی بہت سمجھدار تھی، وہ اپنے باپ کے سامنے اس وقت خاموش رہی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ اگر وہ فقیر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ وہ اسی فقیر سے ملاقات کرنے کے لیے قید خانے میں گئی اور فقیر سے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ جب مجھ سے تم شادی کرو گی تو اس وقت تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس طرح یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شہزادی اس بوڑھے فقیر سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ خود اس بات پر راضی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے جواب دے دیا کہ آپ نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے، اب معاملہ میری شادی کا ہے، اور جب مجھے شادی کرنی ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی جس سے میرا دل چاہے گا۔ لیکن بادشاہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی کی شادی فقیر کے ساتھ کر دی جائے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی ضد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر کے ساتھ کر دے گا۔ وہ بولی کہ میں تو شادی اسی کے ساتھ کروں گی، میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے جو آج تک میں نے کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ بیٹی کے کہنے پر بادشاہ کو آخر کار ماننا پڑا اور اس نے خود پوری سلطنت میں اعلان کیا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی، صرف نکاح ہوگا، اور میری بیٹی آج کے بعد محل میں نہیں رہے گی بلکہ اس فقیر کی جھونپڑی میں جا کر اس کے ساتھ ہی رہے گی جس سے وہ شادی کر رہی ہے۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی اس فقیر سے ہو، لیکن اس کی بیٹی اپنی منمانی کر رہی تھی اور اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو سزا دینے کا سوچا۔ تو جب سب کچھ عیش و آرام اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جھونپڑی میں شہزادی کو رہنا پڑے گا تو اس سے بڑی سزا آخر شہزادی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟
بادشاہ کا حکم لوگوں کے لیے بہت ہی انوکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ شہزادی اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں فقیر کے ساتھ جھونپڑی میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں شادی کر رہی ہوں تو پھر جہاں پر میرا شوہر رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی۔ یہ ایک انوکھی داستان تھی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک نوجوان شہزادی ایک بوڑھے فقیر سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ بہرحال شادی ہو گئی اور بادشاہ کے حکم پر فقیر کے ساتھ شہزادی چلی گئی۔ فقیر کا گھر بس ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھونپڑی تھی اور فقیر وہاں پہنچ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میرا چھوٹا سا آشیانہ ہے، تم نے اب یہیں رہنا ہے کیونکہ تم نے بغیر وجہ جانے مجھ سے شادی کر لی ہے۔ تم بہت اچھی سوچ کی مالک ہو اور میں تمہارا اس بات پر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں دن بھر بھوکا رہتا ہوں اور رات کو عبادت کرتا ہوں، اور جب کہیں سے کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ اس حال میں رہ لوگی؟ تو شہزادی کہنے لگی کہ اگر آپ سے میں نے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں آپ جس حال میں مجھے رکھیں گے مجھے اسی حال میں رہنا ہے۔ فقیر بولا کہ میں نے تم سے شادی کی ہے، اس کے پیچھے دو بڑے راز ہیں، لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اگر میری زندگی میں کوئی نیک انسان آئے گا تو میں اسی کو اپنا شوہر قبول کر لوں گی، چاہے وہ کسی سلطنت کا راجکمار ہو یا کوئی درویش انسان۔ اس دن آپ ہمارے ہاں آئے اور میں اپنی دعا کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا دیکھ رہی تھی، اور اس لیے میں آپ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ اس لیے آج بھی میرے ابا جان مجھ سے ناراض ہیں اور میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس رشتے کو قبول کیا۔ اب جو بھی ہو جائے گا میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ اور وہ اتنی صبر کرنے والی تھی کہ فقیر ایسی بیوی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ دن بھر بھوکے رہتے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، اور فقیر کسی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ شہزادی کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی تھی، اس لیے وہ شاہی محل چھوڑ کر اس کے ساتھ آئی تھی، اپنی شاہی گزر بسر چھوڑ کر فقیری کی زندگی اپنا لی تھی، اور اس طرح وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ فقیر اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا اور اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتا۔ ایک دن فقیر کسی کام کے لیے جنگل سے باہر گیا تو وہاں پر شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک انجان آدمی آ گیا۔ وہ دراصل اس کے باپ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نوکر تھا، اور اس نے کہا کہ آپ کے ابا جان آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری شہزادی خوش ہے کہ نہیں اور اس کے ساتھ کس حال میں ہے۔ یہ سن کر شہزادی کا دل بھر آیا، اور پھر اس نوکر نے کہا بادشاہ سلامت کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹی سے کہہ دینا کہ اگر وہ واپس آنا چاہتی ہے تو ہم اس کو محل میں واپس بلوا لیتے ہیں اور یہ رشتہ بھی ختم کروا دیں گے۔ شہزادی نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں۔ اس نوکر نے کہا کہ آپ کے باپ نے آپ کے لیے ایک بہت بڑا موتی بھجوایا ہے، اور وہ نوکر ضد کر کے وہ موتی وہاں پر رکھ کر چلا گیا۔ وہ فقیر جب کام سے واپس آیا تو موتی کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے دیا؟ تو شہزادی نے ساری کہانی سنا دی۔ تو وہ بولے کہ اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں اور اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ میں یہی چاہوں گا کہ آپ خوش رہیں۔ اس پر شہزادی کہنے لگی کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ مجھے آپ کی صورت میں مل گیا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا، بس میں اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اور جہاں تک بات اس موتی کی ہے تو میں اس موتی کو رکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ نوکر میرے پاس زبردستی رکھ کر چلا گیا۔ وہ فقیر بولا کہ آپ کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں، آپ کے والد نے اسے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ہر اس چیز سے لگاؤ ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ موتی وہاں سے غائب ہو گیا، اور یہ منظر دیکھ کر فقیر بہت زیادہ مسکرایا، اور شہزادی نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے؟ فقیر نے کہا کہ تم ایک نیک اور پارسا عورت ہو، اور یہ موتی جہاں سے آیا تھا واپس اسی جگہ پر چلا گیا ہے۔ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ پیار کے ساتھ رہتی، عمر کا اتنا فرق تھا تب بھی اس کو سکون تھا۔ جس نے ہمیشہ شاہی زندگی گزاری وہ آج کھجوروں پر گزارا کر رہی تھی، اور یہ بات بہت بڑی تھی، اور کبھی کبھی کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔
ایک رات وہ فقیر عبادت کر رہے تھے کہ ان کو کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی، تو فقیر نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے سر پر بڑا سا تھال لے کر چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کے لیے یہ رات کا کھانا بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ میری بیٹی سے کہو صرف پانی پیے گی تو مر جائے گی۔ اس کا شوہر اس کے لیے کھانا کھلانے کے قابل بھی نہیں ہے اور اس کا باپ ابھی زندہ ہے اور اسے سب کچھ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کہنے لگی کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے، میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں، جاؤ یہ کھانا واپس لے کر چلے جاؤ۔ جس نے یہ کھانا بھجوایا ہے اسی کو جا کر دے آؤ۔ اور پھر وہ شہزادی کہنے لگی کہ جو میرا اللہ مجھے کھلائے گا میں وہی کھاؤں گی، اور یہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ لیکن نوکر مجبور ہو کر تھال لیے کھڑا رہا، تو شہزادی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری نہیں۔ اور شہزادی کی یہ بات سن کر فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ تجھ سے مانگتی ہے اور میری وجہ سے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے کبھی اف تک نہیں کہا، لیکن آج تو میری بیوی کے لیے آسمان سے ایک ایسا پھل اتار دے جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ فقیر کی دعا سن لی گئی اور آسمان سے چاندی کے تھال اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں کھانے رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا نوکر یہ منظر دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا، اپنے کھانے کے تھال کو لے کر واپس محل کی طرف چلا گیا۔ اب یہاں پر اس فقیر نے کہا کہ تم ہمیشہ کہتی ہو نا کہ اللہ تمہیں کھلائے گا، اب تم یہ کھانا کھاؤ، تمہارے لیے یہ کھانا آسمان سے اتر چکا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ شہزادی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور شادی سے لے کر اب تک آج اس نے پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اور اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ نوکر جب محل میں پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب آپ اپنی بیٹی کی ذرا بھی فکر نہ کریں، اس کے لیے تو آسمان سے چاندی کے برتن اتارے جا رہے ہیں، وہ وہاں پر بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے اور وہ کوئی فقیر نہیں ہے بلکہ لگتا ہے کہ کسی سلطنت کا راجکمار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ جھونپڑی میں کیوں رہتا؟ میری بیٹی میرے خلاف آخر کیسے جا سکتی تھی؟ اور اپنے ملازم کی باتوں کو سن کر بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے نوکر کے سامنے کچھ بھی نہ کہا، لیکن دل میں سوچا کہ میں بھی جا کر دیکھوں کہ میری بیٹی کے لیے آخر کھانا کہاں سے آتا ہے۔ ایک دن چپکے سے بھیس بدل کر بادشاہ فقیر کی جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا، اور ادھر فقیر نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو بادشاہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے تھال اترتا ہوا آ رہا تھا، اور اس میں ایسا کھانا تھا جو اس نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی بادشاہ کے شاہی محل میں کبھی ایسا کھانا بنا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کا خون کھولنے لگا اور وہ واپس اپنے محل میں آیا اور دائیں بائیں ٹہلنے لگا، اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فقیر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، تب ہی تو اس نے اس طرح اوپر سے کھانا منگوایا ہے۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا کہ اس جادوگر کا خاتمہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس جادوگر نے ہماری بیٹی کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ اس ملازم نے کہا کہ جی ہاں، ایک ایسا جادوگر ہے جس کو میں جانتا ہوں، وہ بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کے جادو کے آگے کسی کا جادو کام نہیں کرتا، سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس جادوگر کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ، اور جب وہ جادوگر آیا تو اسے ساری بات بتائی گئی اور کہا گیا کہ فقیر اس طرح میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے اور جادو کے طور پر اس کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں، اور شہزادی کو جب اتنا اچھا کھانا کھانے کو ملے گا تو وہ اسی کے گن گائے گی، بس کسی بھی حال میں مجھے اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اس جادوگر نے اپنا عمل شروع کیا اور کچھ دن عمل کرنے کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ وہ فقیر کوئی جادوگر نہیں بلکہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں، اور جادوگر سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس کوئی بھی جادو میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ بہت زیادہ غصے میں بول رہا تھا کہ آج تک اس نے اپنی بیٹی کی ہر ضد کو پورا کیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ جادوگر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں، اس نے جادوگر سے کہا کہ اگر تم خود عمل نہیں کر سکتے میری بیٹی کو واپس لانے کے لیے، تو میں اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے خود ہی عمل کر لیتا ہوں۔
پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن بادشاہ نہ مانا اور اس نے کہا کہ مجھے ہر قیمت پر اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اب جادوگر نے بادشاہ کے کہنے پر وہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں پر اس کی بیٹی اللہ کا نام لے رہی تھی اور شوہر کا بھرم رکھ رہی تھی، نماز اور دین اسلام کے بہت قریب ہوتی جا رہی تھی، اور جو سکون اسے جھونپڑی کی چٹائی پر سونے سے مل رہا تھا، اسے وہ سکون کبھی محل کے نرم گدوں پر بھی نہیں ملا تھا۔ لیکن اس کا باپ اسلام سے دور ہو کر جادو ٹونے میں لگا ہوا تھا، اور کیونکہ اس کو اللہ والے فقیر کو کسی بھی حال میں ہرانا تھا اور کسی بھی حال میں اپنی بیٹی کو واپس لانا تھا، اب بادشاہ نے جادوگر سے وہ عمل پوری طرح سیکھ لیا اور جادوگر کا لباس پہن کر ایک جگہ بیٹھ کر دائرہ کھینچ لیا اور منتر پڑھنے لگا، اور وہ منتر میں ایسی طاقت مانگ رہا تھا جس کے زور پر وہ فقیر کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ اللہ والے فقیر جس پاک پروردگار سے مانگ رہے تھے، اس کی طاقت کے آگے تو کوئی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ والے فقیر سمجھتے تھے کہ کوئی ان کی ذات کو چھیڑ خانی کر رہا تھا اور ان کی بیوی کو ان سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ اللہ والے کسی بھی صورت ایسا نہیں چاہتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے کیا سب اسی کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کو کھولا اور اس کی تلاش شروع کر دی، اور بادشاہ بار بار ان کی طرف منتر پڑھ کر پھونک رہا تھا، لیکن وہ ہر بار اس کی طرف پلٹ کر جاتا۔ پھر بادشاہ نے ایک خاص منتر پڑھنا شروع کر دیا، اور جب اس نے منتر پڑھا تو وہاں پر ایک بہت بڑا موٹا تازہ جنگلی شیر آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ جاؤ جنگل میں جو فقیر بیٹھا ہے اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دو، اور میری بیٹی کو یہاں میرے پاس واپس لے کر آؤ۔ اور بادشاہ کے حکم پر وہ شیر جنگل کی طرف دوڑتا ہوا گیا، لیکن یہاں پر تو اللہ والے فقیر بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ شیر اس فقیر کے پاس پہنچا اور قرآن شریف کی تلاوت کی آواز سننے کے لیے وہاں پر بیٹھ گیا، جیسے جیسے وہ اللہ کا نام لیتا جا رہا تھا، وہاں پر بادشاہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جادوگر نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر جادو اٹک گیا اور کوئی گڑبڑ ہو گئی تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو کوئی جانور بنا دیا جائے گا۔ فقیر نے اس شیر کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، اور وہ شیر جو فقیر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اللہ والے فقیر نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے باپ کی شکل ایک جانور جیسی بنا دی ہے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے جو میرے اوپر جادو کیا وہی اس پر پلٹ گیا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو اسے بہت بڑا دکھ ہوا، اور وہ کہنے لگی کہ ہمیں ابھی محل جانا چاہیے اور دیکھیں کہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں محل میں پہنچی تو وہاں بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا، بادشاہ کو کیا ہو گیا، اس کی شکل تو بالکل جانور جیسی بن گئی۔ فقیر کو تو دروازے پر دربان نے اندر نہیں آنے دیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے ہمارے بادشاہ کا یہ حال کیا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ میں اس جگہ کی شہزادی ہوں، مجھے اندر آنے دو، اور وہ اندر چلی گئی۔ اس نے اپنے باپ کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا، اس کا چہرہ تو وہی بادشاہ والا تھا مگر اس کا پورا بدن جانوروں جیسا بن چکا تھا۔ بیٹی اپنے باپ کو اس طرح دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی، اور اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جیسا بھی تھا آخر اس کا باپ تھا، اور وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے باپ کی شکل کو دیکھ کر وہ رونے لگی، اور اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ آپ کو میرے شوہر کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، اس نے تم سے شادی کر لی، لیکن تم سے شادی کرنے کی وجہ آج تک اس نے نہیں بتائی۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہاری شادی کسی مسلمان سے نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں تمہیں ایک ایسی سلطنت کی شہزادی بنانا چاہتا تھا جو کہ غیر مسلم تھا اور اس کی بہت بڑی جائیداد تھی۔ میں اس کی شادی تم سے کر کے اس ملک کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ میں نے یہ بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی تھی کیونکہ تم دین کے بہت قریب تھی، اور میں جانتا تھا کہ تم بہت نیک ہو، عبادت گزار ہو، اور تم یہی چاہتی ہو کہ میرا شوہر سچائی کے راستے پر چلنے والا ہو۔ ایک دن میں اسی غیر مسلم راجکمار سے ملنے کے لیے اس کے ملک کی طرف جا رہا تھا، راستے میں مجھے اس شخص کی جھونپڑی نظر آئی۔
میں نے اس فقیر کو عبادت کرتا ہوا دیکھا تو تم جانتی ہو کہ مجھے فقیروں سے سخت نفرت ہے، اور جب میں نے اس فقیر کو دیکھا تو کہنے لگا میں کسی فقیر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، میں تو اسے کسی راجکمار کی بیوی بناؤں گا چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے گزرنے لگا تو اس بوڑھے فقیر نے مجھے روک کر کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کی شادی کسی مسلمان کے ساتھ ہی کریں، کیونکہ دیندار شوہر ہی آپ کی بیٹی کی عزت کرے گا، اس کو محبت دے گا، اس کو عزت کے ساتھ رکھے گا، اس کو اپنا نام دے گا اور مقام دے گا۔ یہ دولت، یہ محل سب یہیں رہ جائیں گے، آخر میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اور جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کا دوست ہوگا جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ بس مجھے اس کی باتیں بہت کڑوی لگیں اور میں نے کہا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی؟ آخر تو ہوتا کون ہے مجھے یہ بات کہنے والا؟ میں اپنی بیٹی کی شادی جہاں مرضی کروں، یہ میری مرضی ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ اور پھر میں نے اپنے سپاہیوں سے کہہ کر اسے کوڑے بھی لگوائے، پھر بھی یہ مجھ سے کہتا رہا کہ میں اپنی بیٹی پر ظلم نہ کروں، اور اس طرح یہ محل میں میرے پیچھے پیچھے آ گیا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ تم تو ویسے ہی اللہ کے نام پر جان دینے والی تھی، اور تم نے میری مرضی کے خلاف جا کر اس 80 سالہ بزرگ سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا کہ فقیر جھونپڑی میں رہتا ہے اور تم محلوں میں رہنے والی ایک شہزادی ہو، اور چند دنوں کے بعد تم میرے پاس واپس آ جاؤ گی، لیکن تم نے صبر اور شکر کے ساتھ وہیں رہ کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ تم اس جھونپڑی میں بھوکی رہی، لیکن تم محل میں واپس پلٹ کر نہیں آئی، اور جب میں نے دیکھا کہ آسمان سے تمہارے لیے کھانے اتر رہے ہیں تو پھر میں نے تم دونوں پر جادو کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح میری شکل جانوروں جیسی ہو گئی، اور پھر وہ بادشاہ اللہ والے فقیر سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، اور اس کی بیٹی یہ سب سن کر بہت زیادہ روئی، اسے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو چاہا کہ میری شادی نہ ہو، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور میری شادی ہو گئی، میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور میرے نزدیک سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی ہے، عبادت گزار ہے اور ایماندار ہے، اور اپنی بیوی کی عزت کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ جو بھی مجھے ملے اللہ کی طرف سے ملے، اور میرا شوہر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، اور یہ اس کا بہت بڑا خوبصورت تحفہ ہے۔ میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا شوہر اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے، اور وہی شوہر اچھا ہوتا ہے۔ میں کیوں ایسے راجکمار کو تلاش کروں جس کی بہت بڑی سلطنت ہو لیکن اس کا دل بہت چھوٹا ہو؟ پھر میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہوں مجھے مل جاتا ہے، پھر مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ ابھی بول رہی تھی کہ ایک لمحے میں اس فقیر کی شکل بدلی، اور وہ نوجوان بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے جب اپنے شوہر کو بہت غور سے دیکھا تو کہنے لگی کہ سبحان اللہ، آپ کون ہیں؟ اس اللہ والے فقیر نے کہا کہ میں تمہارا شوہر۔ تو شہزادی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور بادشاہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھا، جو اپنی حالت پر رو رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس 80 سال کے بوڑھے کو اتنا دھتکارا کہ میری شکل ایک جانور جیسی بن گئی، لیکن یہ اللہ والا پھر سے جوان ہو گیا۔ فقیر نے کہا کہ ہاں، میں تمہارا شوہر ہوں، تم نے ہمیشہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری، اور جو میں نے تمہیں کھانا کھلایا تم نے وہی کھایا اور کبھی اف تک نہیں کہا۔ اللہ پاک نے تم سے خوش ہو کر تمہیں یہ شوہر عطا کیا ہے جس کا تم حق رکھتی تھی۔ پھر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جنگل کے راستے سے گزرنے لگے تو اس نے کہا کہ ہمیں اس جھونپڑی میں نہیں جانا، بلکہ میں تمہیں ایک ایسی سلطنت میں لے کر جا رہا ہوں جہاں کی تم ملکہ ہو۔ یہ جھونپڑی سب تمہارے لیے ایک امتحان تھا، اور تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تمہیں وجہ کا پتہ چلے گا تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک شہزادی جو کہ ایک غریب کی جھونپڑی میں اس کی بیوی بن کر رہی تھی، اور اللہ ہی سے ہر ایک چیز مانگتی تھی، اور اس نے جو بھی مانگا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور جو لوگ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سب کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلوں کو دور کریں، اور اللہ پاک ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا کریں۔
آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور آپ کے لیے صدقہ